میں تعارف شروع کروں تو تعارف بڑا لمبا ہو جائے گا. ہم سب کا تعارف بابا جی 2 حرفوں میں کرا کر گئے ہیں کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے. بس ہمارا سب کا مختصر تعارف ہے، اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ اسی کاڑیاں، نہ اسی چوراں، نہ اسی بدیانتاں، نہ اسی خائناں، نہ قوم دا مال لٹیا، نہ دین دے نال راہزنی کری، نہ دین دارہ دا رستہ روکیا، نہ جناب اسی قادیانیت دے جناب نال رشتہ داری کیتی، نہ انہاں نال دوستیاں کیتیاں، نہ حضور دے دشمنوں نال تعلق رکھیا. فقط بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتمی. وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتسم. یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. والنار خامدة الانفاس من اسفی علیہ والنہر صاح العین من صدمی. والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن قلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، سیمہ پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام،
بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، بلکہ سٹیج سے نیچے بھی جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور تمام سیاسی اور سماجی شخصیات۔ میں تعارف شروع کروں تو تعارف بڑا لمبا ہو جائے گا۔ ہم سب کا تعارف بابا جی 2 حرفوں میں کرا کر گئے ہیں کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، بس ہمارا سب کا مختصر تعارف ہے، اس لیے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ اسی کاڑیاں، نہ اسی چوراں، نہ اسی بددیانتاں، نہ اسی خائناں، نہ قوم دا مال لٹیا، نہ دین دے نال راہزنی کری، نہ دین دارہ دا رستہ روکیا، نہ جناب اسی قادیانیت دے جناب نال رشتہ داری کیتی، نہ انہاں نال دوستیاں کیتیاں، نہ حضور دے دشمنوں نال تعلق رکھیا، فقط بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو مختصر ہے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، اسی چمک دیوئے محبوب دے غلامت گلہ بھی چمک دیوئے کریں گے۔ اور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، کیونکہ میں وادی سون سکیسر پہلی باری آیا تے اردو تا پھنس جائے گی، میں پنجابی جی گل کروں گا کیونکہ مادری زبان ہے، وہ جناب اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، بندہ گل کرنے والا ہو جانا چاہیے۔ جھلیو اے اردو سکالر مکالر اے اسلام دا اندر تعلق نہیں ہے، اے جناب سکالریاں مکالریاں ان کر کے موڑے تے دھوتی رکھی ہوئے تے ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے تے کہوے گل وچ ہو رہے تے پورا کفر کمدا ہوئے، گل اتنی ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ حضور دا غلام ہونا چاہیے، گل کرے کفر دا دھوں نہ نکلے، پھر وہ گل کڑی ہوئی۔ ہاں گل تو ہوئی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور فتح مکہ واسطے غلام دا کم ہے اظہار کر دینا، اگو مالک جڑی گل قبول کرن، غلام دا کم ہے اظہار کر دینا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن فاتحانہ انداز حضور تشریف لے آ رہا ہے مکہ چ، حضور تشریف لے آ رہا ہے۔ آج حضور نال 10,000 صحابہ بھی موجود ہیں۔ آج حضرت سعد بن عبادہ نے جدو دیکھا کہ سامنے جناب اہل مکہ موجود ہیں، اے ہوئی مکے والے جنہاں حضور نو ہجرت تے مجبور کیتا، جنہاں حضرت امیر حمزہ دے ٹکڑے کر دیتے، جنہاں نے حضرت بلال نو کوٹ کوٹ کے دھوں کر دیتا، حضرت جناب سمیہ دے ٹکڑے کر دیتے، ہیں جی حضرت خباب بن ارد دے جسم وچ سوراخ کر دیتے مار مار کے، اگ دے جناب کولے دھکا دھکا کے۔ جدو اے دیکھیا نا تے نعرہ لاجتا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، انہاں کہ آج تا لڑائی دا دن ہے، آج تا سی کعبے وچ بھی بندے وڑ کے رکھ دیاں گے۔ جدو اے کعبے والے نے سنیا نا، اس واسطے کہ میں تو انہوں ایک گل کرنے لگا نا تے مسلمان پریشان ہو جان گے، او جی کعبے چ بندے وڈے جان گے، میں کہا بیت المقدس انہاں تو انہوں بم مار مار کے تو آڑے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں، تو انہوں یقین نہیں آندہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک
نا 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 انہاں میری مرضی دا نعرہ نہیں لایا. اے اوان ہون اوتے دیسی گھیو کھاندے ہون تے بس وادی سون ہوے تے نعرہ لگے تے اسلام آباد تک آواز نہ جاوے. اجے نہیں جی اجے نہیں بیٹھ جاؤ مینوں انہاں نوں گل کرن دے مینوں انہاں نال گل کرن دیو. اے اپنی کرسیاں چھڑ کے نعرے لان گے. کو نعرہ تے لوانا ہے اور کرن کے آیا اے نعرہ ہی لگے گا اور کوئی نہیں ہے. قیامت تک اسی باویں گھنٹہ نہیں پوری عمر بھی تقریراں کرتے رہیے. ساڑیاں تقریراں وہ کم نہیں کردیاں جتھے ایک نعرہ کم کر جاندہ چلو. تو انہوں نہیں پتا کفر چاندہ کی ہو کہندہ ایک گل کی بن گئی. ایک گل کوئی نہیں بنی. بس حضور دی امت حضور دے نال وابستہ ہو رہی. دوبارہ حضور دے دامن رحمت نال حضور دی محبت ایک دوبارہ واپس آ رہی. اے نعرہ ہی تے لگنا. حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لاتا انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آج تاسی نہیں چھڑنا جنہ حضور نال جناب ظلم و ستم کیتے ہیں جنہ اسلام دے خلاف لشکر لے کے آئے. آج انہوں نے نہیں چھڑنا. تے پورے مکہ ان کر کے وادی ان کر کے پورے مکہ والے ہلے. انہوں نے کہا آج پتہ نہیں کی بن جانا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سواری دے سامنے انہیں چھوٹی جائی بچی نو اشعار دے کے لکھ کے بھیجے. انہیں جا کے حضور دی سواری سامنے پڑھے یا نبی الہدا لیس قریشی یا لجائیون. کیا یا نبی ہادی برحق آج قریشی تو آڑے کو لجاجت کر دیں. آج تو آڑے کو پناہ منگ دیں. آج تو آڑے کو امان منگ دیں. حضور انہاں تے نظر کرم فرماؤ. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے جدوں نے شعر پڑھنے شروع کیتے انہاں کہا یا رسول اللہ تو آڑا سعد بن عبادہ جڑا شعر پڑھ جاؤں آ رہا نعرہ لانے ہوئے آ رہا لین حینہو. حضور اینو روکو. اگر آج اے مکے اس سے حال چبڑ گیا تے مکے دے لوگ ایویں مسئلے جان کے جویں بچیاں دے ہاتھ پتیاں مسلیاں جاندیاں. حضور بچیاں دی ہاتھ کھمبیاں مسلیاں جاندیاں. حضور اینو روکو. میرے آقا و مولا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اے سارے موجود آج سارے ظلم کرنے والے موجود لیکن تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اے چھوٹی جی بچی حضور دی بارگاہ سامنے آ گئی. حضور لینہو سعد بن عبادہ نو روکیے. آج یہ تا اس طرح مکے داخل ہو رہا جب مکے اس سے حال داخل ہو گیا تا مکے والے چک کے وادی بتھا تو پرے چھوڑ دیتے جان گے. حضور روکیے سعد بن عبادہ نو روکیے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. حضور نے فرمایا کن نے نعرہ لایا. انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. حضور نے فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ. فرمایا آج تا جناب میری رحمت للعالمین دا اظہار دا دن ہے. آج تا کعبے دی عزت اور ودھان دا دن ہے. جدو اے حضور نے فرمایا نا لیکن ایک گل ایتھے کری جاواں. ایتھے ساڑھے کو لوگ ہوندے جناب کسی نو تھوڑا جا عہدہ مل جاوے کسی نو تھوڑی جی عزت تھوڑی جی شہرت مل جاوے وہ کپڑے چو باہر نہیں جناب آندا وہ جناب این پکڑیا نہیں جاندا اس دے گردن دا سریہ ٹھیک نہیں ہوندا. اس واسطے کہ حضور دی سیرت نہیں پڑھی. اگر حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تو گل نہیں آ سکتی. صحابہ کہندے ہیں امام الانبیاء اس مکے داخل ہو رہے ہیں وہ سارے جناب آج موجود ہیں. کہندے ہیں حضور جدو مکے داخل ہو رہا ہے تو امام الانبیاء اٹھنی تے جلوہ گرن حضور اونٹنی تے سوارن. امام الانبیاء دا سر اقدس اتنا جھکیا ہے سی کہ اونٹنی تے پالان نال ایتھے کجاوا آکھ دیو جی کجاوا. اے امام الانبیاء دا سر اقدس حضور دی پیشانی مبارک اونٹنی تے کجاوے نال لگ رہی سی. اس طرح کر گیا حضور فاتحانہ انداز مکے داخل ہو رہے ہیں اور آج آ رہے ہیں کی ہو رہے ہیں. اقبال کہندا اوہو کہندا تامین حق بحق داراں سپرد بندگارا مسند خاکاں سپرد. کہندا امام الانبیاء تشریف لے کے آ رہے ہیں. حضور فاتحانہ انداز مکے داخل ہو رہے ہیں اور کس حالت داخل ہو رہے ہیں. امام الانبیاء جدو مکے داخل ہوئے تھے کہندے ہیں فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. آج سارے کام رہن کہ پتہ نہیں حضور کی فیصلہ فرمان گے حضور کی فیصلہ فرمان گے حضور کی فیصلہ فرمان گے. حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمن. فرمایا جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو گیا اسی اس نو بھی معاف کر دیتا. جس نے حضرت ابو سفیان دے گھر جناب پناہ لئی اسی اس نو بھی معاف کر دیتا. جڑا جناب گھر دے وچ ہتھیار سٹ دیتے اسی انہوں بھی معاف کر دیتا. جنہیں گھر دا دروازہ بند کر لیا اسی اس نو بھی معاف کر دیتا. جڑا حرم کعبہ چ آ گیا اسی اس نو بھی معاف کر دیتا. اج امام الانبیاء رحمت للعالمین بڑھ کے آ گئے. اگے ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد بندگارا مسند خاکاں سپرد. اے ساری دنیا گل کرے گی کہ جی اسی غریبہ دے نال اسی مسکینہ دے نال کائنات وچ کوئی مسکینہ دے نال نہیں. ایک کو ایک میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات ہے تے حضور دا دین ہے بس. اور قیامت تک کوئی غریبہ نو نہ حقوق دے سکدا نہ انہاں دی عزت کر سکدا. اقبال کہندا تامین حق بحق داراں سپرد کاہنو پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. کہندا حضور دی آمد تو پہلے کاہن پاپا پادری سلطان امیر کہندا چودھری وڈیرے جٹ ملک خان اوان اے سارے کہندا اینڈ کر کے جناب
جناب دبا کے بیٹھے ہوئے انسانیت نو کوئی ساہ نہیں سی لین دیندا، رنگ دی بنیاد تے، قومیت دی بنیاد تے، نسل دی بنیاد تے، جناب لسانیت دی بنیاد تے، زبان دی بنیاد تے، جناب وڈیرازم دی بنیاد تے انسان نو دبا کے رکھیا ہویا، کہندا تامین حق بحق داراں سپرد، کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور آ گئے۔ پھر اقبال ہویا کی کہندا بندگاراں مسند خاکاں سپرد، کہندا حضور نے آ کے غلامن وہ شان بخش دیتی کہ بادشاہ بھی سوچ دے رہ گیا کہ اسی بھی تھے جا سکتے ہیں۔ امام الانبیاء فاتحانہ انداز چاہے، امام الانبیاء جدو آئے تھے حضور نے حضرت عثمان انہاں جے کلمہ نہیں پڑھیا، اے حضرت عثمان ہورن انہاں جے کلمہ نہیں پڑھیا، عثمان نو کیا فرمایا، عثمان جاؤ گھروں چابی لے کے آؤ۔ اے ہوئی عثمان حضور نے ہجرت تو پہلے ایک دن کیا فرمایا، عثمان گھروں چابی لے کے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کو گھروں چابی لین گیا، انہوں نے کہا کیوں چابی چاہی دی؟ انہوں نے کہا امام الانبیاء فرماندے میں کعبے دے اندر جا کے نفل پڑھنا چاہنا۔ انہوں نے کہا چابی شابی کوئی نہیں، ساڑھے نال سارا مکہ خلاف ہو جائے گا، اسی حضور نو چابی دئیے۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا جی میری ماں چابی نہیں دیندی۔ حضور نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا چابی ساڑھے ہاتھے چوئے گی، تے پھر جس نو ساڑھا دل کرے گا اسی چابی دیاں گے۔ آج حضور نے دیکھا نا فتح مکہ والے دن، فرمایا عثمان گھروں چابی لے کے آؤ، شاباش چابی لے کے آؤ۔ اور جدو گھر گئے نا تو انہوں نے والدہ کہنے لگی چابی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے دیکھو رنگ کی بن گیا۔ امام الانبیاء فاتحانہ انداز مکے چاہ گئے۔ آج تا جناب حضرت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حکیم بن نظام بھی حضور دی بارگاہ چلے گئے۔ آج ابو بکر و عمر جناب تلواراں اٹھا کے آج فاتحانہ مکہ فتح ہو گیا۔ آج دیکھو منظر کی بن گیا۔ انہوں نے چابی دیتی، حضور نے کعبے دا دروازہ کھلوایا، امام حضور آ گئے۔ قیامت تک ہن کسے دی گل نہیں ہونی، صرف حضور دی گل ہونی۔ امام الانبیاء تشریف لے آئے جی، حضور نے جناب مکے دا دروازہ کھلوایا، کعبے دا دروازہ کھلوایا۔ جدو حضور نے کعبے دا دروازہ کھلوایا تو امام الانبیاء ہن ایتھے ذرا غور کرنا، حضور دے سارے رشتہ دار بھی موجود، حضور ابو بکر و عمر بھی موجود، عثمان و علی بھی موجود، عشرہ مبشرہ بھی موجود، حضرت عباس حضور دے چچا بھی موجود، عبداللہ بن عباس بھی موجود، سارے موجود، مولا کائنات بھی موجود، حضور دے سارے رشتہ دار بھی آج موجود۔ امام الانبیاء نے جدو کعبے دا دروازہ کھلوایا نا تو ایک جانب حضرت بلال نو پکڑیا اور ایک جانب اسامہ بن زید نو پکڑیا، ایک جانب غلام ابن غلام، غلام اور لونڈی دے بیٹے این کر کے دوواں دے ہاتھ پکڑے اور حضور نے کعبے دے اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اندروں جا کے کنڈی لوا دیتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج سارے باہر کھڑے قریشی و ہاشمی باہر کھڑے، آج حبشے دا غلام اندر ہے، غلام ابن غلام اندر ہے۔ حضور نے جب کنڈی لوا دیتی، امام الانبیاء باہر تشریف لے آئے۔ اگلی گل بڑی مزیدار ہے، حضور باہر تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر نو جان دیو؟ نہیں قوم نو اے پتا بھی میاں داد نے چھکا مارے سی، انہوں نے ایک ہی پتا ہوئے عبداللہ بن عمر کون ہوندا۔ بھائی قوم دا مزاج ہے نا، قوم نو سکھایا جے جناب صبح شام اے جناب میڈیا تے ٹی ویاں دے نچن ڈپن دے طریقے سکھائیں۔ انہوں نے اے تو نہیں دسیا نا کہ موتا دے مقام وچ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں، اے تو نہیں قوم نو دسیا نا۔ انہوں نے قوم نو دسیا بھی بہار آ گئی، خزاں آ گئی، گڈیاں اڑاؤ، اے جناب اے آ گیا اے آ گیا اے آ گیا۔ اقبال کہندا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اقبال کہندا انہوں نے بس اے نہیں دسنا کہ جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اے کہن گے موسیقی روح دی غذاوے، اور میں کہا مردودہ جے موسیقی روح دی غذاوے تے پھر قرآن کی وے؟ انہوں نے تو نہیں دسیا گیا نا، انہوں نے تو جو پڑھایا جانا قوم نو۔ بہرحال عبداللہ بن عمر اے فاروق اعظم دے صاحبزادے اے کہنے میں حضرت انہاں دی میں پہلے گل سنائی جا، میں کون انہاں دی شان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اون امام الانبیاء دی ظاہری حیات تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر وڈے وڈے پانی دے مٹکے سر تے چاہ کے نا مدینے تو باہر نکل جاندے، او دور جویں ہے تہاڈے کو پہاڑیاں دور پہاڑیاں تے نکل جاندے، جا کے جتنے دور درخت ہوندے نا انہاں نو پانی دیندے۔ لوگ پوچھدے کہ تسی پانی کیوں دیندے ہو؟ کہندے امام الانبیاء جدوں بھی مدینے تو باہر تشریف لے کے جاندے یا حضور مدینے وال واپس سفر تو آندے، حضور انہاں درختاں دے سائے وچ بیندے۔ عبداللہ بن عمر دا دل نہیں مندا کہ درخت خشک ہو کے سک جان، انہاں دی یہ شان ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، حضور دے زمانے چ عورتاں مسجد آنیاں سن، لیکن فاروق اعظم دے زمانے چ عورتاں مسجد آنا بند ہو گئیاں۔ تے حضور نے فرمایا سی بھئی جس دروازے چ عورتاں داخل ہوندیاں نا مسجد نبوی چ، اس دروازے چ مرد داخل نہ ہویا کرن، یہ حضور نے فرمان جاری کیتا۔ تے امام الانبیاء دے ظاہری حیات تو بعد حضرت صدیق اکبر دے زمانے تو بعد فاروق اعظم دے زمانے چ مسجداں چ عورتاں آنا بند ہو گئیاں مسجد نبوی چ۔ تے سارے صحابہ اس دروازے چ بھی اندر داخل ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ عورتاں واسطے منع کیتا گیا سی بے تو داخل نہ ہوو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے چ داخل نہیں سن ہوندے۔ انہوں نے پوچھا گیا تسی اس دروازے چ کیوں نہیں داخل ہوندے؟ ہن تا عورتاں نہیں آندیاں۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے حضور نے فرمایا سی اس چ داخل نہیں ہونا، عبداللہ بن عمر مارتا سکدا اس چ داخل نہیں ہو سکدا۔ اے فرمان مصطفیٰ دا پاس ہے، اے فرمان مصطفیٰ دا پاس ہے۔ بہرحال
حضرت عبداللہ بن عمر میں صرف تعارف کرانا سی اے فاروق اعظم دے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے میں حضرت بلال دی کلائی پکڑی ہاتھ پکڑیا میں کہا بلال دس تا صحیح حضور نے کعبے دے اندر کتھے کتھے نفل پڑھے کہندے بلال نے میرے نال اکھ بھی نہیں ملائی کہندا ایتھے 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 او چلے گئے اوے حبشے دا غلام ہوئے قریشی تے ہاشمیاں نال اکھ نہ ملا رہے ہوئے اقبال کی گل ہے کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہندا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی اوندا گڑی نہ لینا والا کوئی نہیں دنیا تے بلال بلال ہو رہی اے کیڑی وجہ صرف دامن رحمت دامن محبوب نہ وابستہ ہون دی وجہ بس حضور دی محبت کائنات وچ حضور دی محبت اے گل اوے جڑی ہضم ہی نہیں ہوندی امام الانبیاء نو اپنی امت نال بڑا پیار ہے حضور نو بڑا پیار ہے حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور لونڈی دے بیٹے آپ دے مسئلہ سمجھان واسطے لونڈی بول رہا ورنہ ساڑی زبان جلدی اسی یہ گل بھی کریے غلام اور خادمہ دے بیٹے صرف مسئلہ سمجھان واسطے لفظ بول دیا ورنہ انہاں دیاں جناب جڑی خاک ہے نا جتھے انہاں پیر رکھے وہ ساڑی یہ جد تو بھی افضل ہے یار کمال کر دیو ساڑھے جناب جنہاں اتھے حضور دی خدمت کی تھی نا حضرت جناب اسامہ بن زید میں مسئلہ سمجھان واسطے گل کی تھی حضرت اسامہ بن زید اے حضرت امام حسن دے ہم عمرن امام حسن کونن پتہ ہے امام حسن کہ کوئی نہیں پتہ امام حسن مجتبہ اے ہم عمرن کہنے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو بھی حضور کسے قبیلے دی صلح واسطے کسے جنگ واسطے کسے بھی معاملے واسطے حضور مدینہ پاک تو باہر تشریف لے کے جاندے نا تو جدو حضور مدینے وال واپس تشریف لے کے آندے تے مدینے دے صحابہ دے سارے بچے دوڑ کے حضور دے استقبال واسطے جاندے کہنے کہ امام حسن حضور دی جناب سوال اے پھر گل بکری ہے کہ صحابہ دے بچے نو کیویں پتہ لگدا سی کہ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں او پھر ساڈا امام بولیا کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کے نان عرب گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر جی صحابہ دے بچے نو جدھروں تازی خوشبو آندی سی نا انہوں نے پتہ لگدا سی کہ امام الانبیاء ادھروں تشریف لے کے آ رہے ہیں اے تے پھر ساڈے امام نے دسیا نا صحابہ دے بچے حضور دے استقبال واسطے جاندے حضرت اسامہ بن زید بھی ہوندے اے غلام اور خادمہ دے بیٹے اور امام حسن بھی ہوندے اگر حضرت امام حسن مجتبہ حضور دی سواری تک دوڑ کے پہلے پہنچ جاندے حضور امام حسن نو پکڑ دے اور اپنے اگے بٹھا لیندے باقیاں نو پیچھے بٹھا لیندے لیکن اگے گل سنن والی اگر حضرت اسامہ بن زید حضور دی سواری تے دوڑ کے پہلے پہنچ جاندے تے حضور حضرت اسامہ بن زید نو اگے بٹھاندے امام حسن مجتبہ نو پیچھے بٹھاندے ایک گل نہیں سمجھ آ سکتی ہے واسطے اقبال کہندا تا امین حق بحقداراں سپرد ایک پاسے غلام اور خادمہ دا بیٹا ہوئے ایک پاسے علی المرتضی اور سیدہ دا لال ہوئے لیکن حضور دی سواری تے پہلے اسامہ بن زید پہنچ جاوے حضور اگے بٹھان اور حسن مجتبہ نو پیچھے بٹھان اے ہے مطلب تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ بس حضور دی محبت اوے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد اقبال کہندا تا امین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد اقبال کہندا اوے امام الانبیاء نے آ کے غلاماں نو شان بخشی جتھے بادشاہ سوچ بھی نہیں سکدے اے تسی سوچو ہاں کوئی کہ جناب چودھری آ رہے ہوئے میں مثال سمجھان واسطے اس مقام تے صرف دنیاوی مثال سمجھان واسطے کہ ایک چودھری آ رہے ہوئے لینڈ کروزر تے بہ کے اس دی چودھری دی ویسے حیثیت کی کچھ نہیں ایک چودھری آ رہے ہوئے اور اس دا ایک پاسے اس دے جناب خدمت گزار دا پتر ہوئے اور ایک پاسے اوندا پوترا ہوئے یا دوترا ہوئے تے انہوں کنوں اگے بٹھائے گا لیکن اے حضور آ گئے اے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضور نال پیار تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ با حضور دے درتے اے حدیث وچ موجود ہے طرح دا ذکر طرح جانتے ہو نا اے طرح جڑیاں کھانے اسی گرمیاں چ ہوندیاں نا طرح اس طرح دا ذکر حدیث وچ موجود ہے اور قیامت تک محدثین مفسرین علماء مشائخ حدیث پڑھاندے رہن گے اور طرح دا ذکر کردے رہن گے اس واسطے کہ حضور دے در تے پہنچ گئیاں ورنہ طرح دا ذکر بھی بنتا یار حدیث وچ لیکن ربیع بنت معوذ والیاں طرح قیامت تک پڑھائیاں جاندیاں رہن گیاں اس واسطے کہ وہ طرح حضور دی بارگاہ پہنچ گئیاں بھائی جڑے بھی قیامت تک اپنا نام زندہ رکھنا چاہندا وہ حضور دی بارگاہ پہنچ جاوے
حضور دی بارگاہ پہنچ جاوے. اے تے اے گل ہے نا حضرت اسامہ بن زید میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازاری حیات حضور نے آخری جڑے فیصلے فرمائے انہاں چاہے بھی سی کہ لشکر اسامہ نو روانہ کرنا. میں صرف دسن لگا حضور نال جس چیز نو نسبت ہوئے. لوگ بک بک کر دیں انہاں نو تو گل پتہ ہی نہیں. اسامہ بن زید دی میں شان دس دیتی اور انہاں دا جناب سارا کچھ دس دیتا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جڑا ظاہری حیات آخری فیصلے فرمائے انہاں چاہے بھی سی کہ لشکر اسامہ نو روانہ کرنا. جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے. مانین زکوٰۃ دا مسئلہ پیدا ہو گیا. ڈھائی نبی پیدا ہو گیا. ادھر جناب فوجاں جناب بارڈر تے آ لگیاں تے سارا کچھ عرب دے بارڈر تے آ لگیاں. حضرت اسامہ بن زید دے لشکر دی روانگی دی باری آئی نا تے حضرت جناب فاروق اعظم سارے دے نمائندے بن کے آ گئے. انہاں کہا جناب 19 یا 21 سال دا نوجوان منڈا اس دی قیادت بدل دیو. حضرت صدیق اکبر نو کیا بھئی لشکر اسامہ روانہ کرو لیکن اگر روانہ کرو گے تو مدینہ پاک خالی ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مدینے دے اندر جتنی پردہ دار خواتین بیٹھی آن جنگل دے درندے آن انہوں نے لات تو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان. لشکر اسامہ اس طرح جائے گا جس طرح میرے آقا نے فرمایا. اے حضور دے فرمان دا پاسے اس دا سی تشریح نہیں کرتے کہ صدیق اکبر نے کیا کی. جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم باہر آئے پھر نمائندہ بن کے اندر گئے. کیا ٹھیک ہے لشکر اسامہ روانہ کرو لیکن قیادت بدل دیو. اسامہ بن زید نو بدل دیو. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فاروق اعظم دے کندھے تو پکڑ لیا. فرمایا سکلت قوموں کا یا عمر. فرمایا عمر زمانہ جاہلیت چ تگڑیاں گلاں کردا سا ہن ڈھیلا پہ گیا. جس نو حضور نے ساڈا امیر بنایا صدیق کون ہوندا اس نو امیر بدلن والا. ویسے تے گل ہے کہ اسامہ بن زید دی او شان نہیں جڑی مولا کائنات دی شان ہے. تے جناب سیدنا صدیق اکبر نو حضور فرمان کہ اسامہ بن زید لشکر دا امیر ہے تے جناب سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نو بھی انکار کر دین کہ امیر نہیں بدلیا جا سکتا. جے حضور نو فرمایا ہوندا کہ علی تہاڈا امیر ہے تے صدیق اکبر نے گل بدل لینی سی. کہ جناب اے گلاں بنائیاں اے گلاں نہیں کرنیاں چاہیے. اسی تے اس گل دے قائل ہی نہیں ہاں. اے پھر گل ہور پاسے ٹر جائے گی. بہرحال جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نے امیر بنایا. جناب اسامہ بن زید نوخیز بالکل نوجوان. اے پھر علیحدہ بات ہے کہ جناب اے بیچ گل میں چھڑ کے جا رہا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع جو تشریف لے کے گئے. ایک بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے. خواجہ فخر الدین سیالوی نے فرمایا کی فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. اے بڑی ڈاڑی بارگاہ ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو حجۃ الوداع تشریف لے کے جا رہے نا تے حضور دے نال حضرت اسامہ بن زید سواری تے نال موجود سن تے امام الانبیاء دے نال سارے 1,24,000 موجود. تے حضور نے سواری روکی. اسامہ بن زید نے تازہ وضو کیتا. انہوں نے تازہ وضو دی حاجت ہوئی اترے حضور دی سواری تو تے حضور نے جڑے قریب والے سن انہوں نے پتہ لگ گیا بھئی اسامہ بن زید وضو کرنا چاہتے ہیں. انہوں حضور دے کان چارج کی تھی یا رسول اللہ میں وضو کرنا. اترے وہ وضو کرنے واسطے چلے گئے. آئے ہائے ہائے سنو ذرا حضور نے سواری روکی 1,24,000 رک گئے. اسامہ بن زید وضو واسطے گئے. کہنے حضرت اسامہ بن زید وضو کر کے واپس آئے. جڑے قریب والے سن انہوں نے تو پتہ لگ گیا کہ حضور نے حضرت اسامہ بن زید واسطے سواری روکی. لیکن جڑے دور سن نا یمن دے کافی لوگ آئے سن انہوں نے جناب نہیں پتہ لگیا. انہوں نے کہا کیوں حضور نے روکیا. انہوں نے کہا حضور نے اسامہ بن زید وضو واسطے سواری روکی وہ آ گئے تے چل پئی سواری. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید نو دیکھا تے آپ دا رنگ بھی گندمی سی نک بھی چپٹی ہوئی سی. انہوں نے معاذ اللہ عجیب کیا. انہوں نے کہا حضور نے اس واسطے سواریاں روکیاں ایسے غلام واسطے سواریاں روکیاں. کہنے اس واسطے صرف انہوں نے اتنا کیا امام الانبیاء دی ظاہری حیات تو بعد جڑے سب نالوں پہلے مرتد ہوئے نا وہ لوگ سن جنہاں اسامہ بن زید تے تنقید کی تھی. اے بارگاہ اتنی نازک ہے. اے بارگاہ اتنی نازک ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سکلت قوموں کا یا عمر. فرمایا عمر ڈھلیاں گلاں کردا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس دا امیر اسامہ بن زید ہی ہوئے گا. اگے سنن والی گل ہے تا امین حق بحق داراں سپرد افضل الخلق بعد الانبیاء. ہیں جی خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر روانہ کر رہے ہیں. جناب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خود زیب تن کی تھی حضرت اسامہ بن زید نو. جس طرح جنگی لباس پہنوائی دا نا آپ نے جناب انہوں نے تلوار بندی جناب حمائل کی تھی. آپ نے خود پہنایا سارا کچھ کیتا. جدو روانہ کرن دی باری آئی نا تے امام الانبیاء مدینہ پاک تو ایک جگہ باہر دور رکھی سی. حضور لشکران اتھو روانہ کر دے مہمانان اتھو روانہ کر دے سارا کچھ حضور کسے سرائیت بھیج دے اتھو روانہ کر دے. جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے تے سوار کیتا اور خود گھوڑے دی لگام پکڑی اور ایک ہاتھ انہوں نے جناب زین تے رکھیا اور نال گلاں کردے چلے آ رہے ہیں.
ہن ذرا تصور کرنا اسامہ بن زید دے جڑے نالین سن نا او جناب سیدنا صدیق اکبر دے سینے نال اس طرح لگ رہا سن، اس طرح او سینہ جتے حضور نے آرام فرمایا، غار ہرا جناب غار ثور حضور نے جتھے آرام فرمایا او سینہ اس طرح کر کے جناب حضرت اسامہ بن زید دے نالین آپ دے سینے نال اس طرح کر کے رگڑ رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے گھوڑا روک دیتا، کیا حضور یا تسی اتنے آؤ یا میں، تسی بھی ایک گھوڑے تے سوار ہو یا میں تھلے اترنا؟ فرمایا اسامہ تو تھلے نہیں اترنا، میں لوگوں نو دسنا چاہنا جس نے حضور نے جس نو ساڈا امیر بنایا ہوئے صدیق، اس دی تعظیم کس طرح کرتا۔ اے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ اے تو پھر موضوع نکل جائے گا، اگے تے اگے گل کر جائے گی۔ بس اتنا کی مقصد ہے کہ حضور نال پیار کرنا تے انے واہ کرنا۔ کیویں کرنا بھائی؟ تسی بڑے سست ہوئے بیٹھے ہو یا مینوں لگ رہا بھائی؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نہیں بھائی، ایتھے آ کے تے ساڈے پباں تے جناب پیر نہیں لگدے بھائی، اسی اپنی دھرتی تے آ گئے ہاں، اپنے وچ آ گئے ہیں تے تسی جناب میں تانوں سنانا پھر گل سنانا بے نعرہ کردہ کیے۔ اے وزیر آباد والا معاملہ ہویا نا تے اے جڑے جناب براؤن انگریز ہیں، انہاں دے ابیاں چٹے انگریز نے، اے جڑے ساڈے اوتے مسلط ہیں براؤن انگریز ہیں نا، اے جناب براؤن قسم دے غلام ہیں، اے غلام ہیں نا، ایک اسی حضور دے غلام ہیں، اے امریکہ اور نیٹو دے غلام ہیں، اسی حضور دے غلام ہیں، اے واشنگٹن ڈی سی دے غلام ہیں، اے اسرائیل دے غلام ہیں، اسی حضور دے غلام ہیں، سانو اس غلامی دے فخر ہے۔ بہرحال انہاں نو بلا لے انہاں غلام انہاں نے کہا تواڈے کوئی لبیک والے قابو نہیں آندے، اے چند جناب ہے علماء بیٹھے نے، تواڈے کو قابو نہیں آندے لبیک والے؟ انہوں نے کہا جی اسی قابو کردے ہیں، انہاں دے بڑے نکے جناب پکڑ کے جیلیں دے دیندے ہیں، جڑے بچ جان انہوں نے 4 شیڈول تے پرچے پا دیندے ہیں، تھانے حاضری لواندے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا باہر نکلن جناب اسی شیل مار دیاں، تیزاب سٹ دیاں، انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جی گولیاں مار دیاں، انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے کہا پھر نہ رکن اسی ہیلی کاپٹر تو گولیاں مار دیاں جناب انہاں تے شہید کر دیاں بندے۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا یار ایک گل نہیں سمجھ آندی سانو، انہوں نے کیا انہوں نے کہا لبیک دا نعرہ لگدا ساڈیاں فورساں رکاوٹاں کنٹینر پٹے ہوئے پرا چلے جاندے ہیں، اے ساڈی گل سمجھ نہیں آندی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس اچھا انہوں نے کیا کہ سانو علاج دسو اسی کی کریے؟ انہوں نے کیا وہ گورے کہنے لگے اے علاج انہوں کو بھی کوئی نہیں۔ ہیڈ لائن میں انہیں صلاح الدین ایوبی کتاب لکھی، انہیں کیا کدی بھی صلاح الدین تو اسی لشکران دے اعتبار نال، رسد دے اعتبار نال، کمک دے اعتبار نال، جناب طاقت دے اعتبار نال کدی بھی ود نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جناب تسی انہوں شکست نہیں دے سکے ہو تو بیت المقدس بھی فتح کر کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا اس واسطے کہ جناب شکست نہیں دے سکے کہ جدو بھی صلاح الدین ایوبی نال ساڑی جنگ ہوندی تے صلاح الدین دیاں 4 تو 5 صفحہ ہوندیاں، ساڑیاں درجنہ ہوندیاں، کدی 20 کدی 25 جناب 2 درجن 3 درجن، او 30,000 ہوندے تے اسی 1.5 لاکھ ہوندے۔ صلاح الدین ایوبی کو 50,000 دا لشکر ہوندا تے ساڑے کو 2.5 لاکھ دا لشکر ہوندا، اسی ایس کر کے اس تو ود رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جناب سانو ایک گل نہیں سمجھ آندی کہ اسی صلاح الدین ایوبی نو شکست کیوں نہیں دے سکے؟ انہوں نے کہا ہوندا کی سی؟ انہوں نے کہا اسی جنگ شروع کر دے ساں، مسلماناں دی صفاں بدل دے ساں، اسی شہید کر دے ساں، آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا ہوندا ایسی کہ اس تو بعد جدو صلاح الدین ایوبی دی فوج چو نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا سی، انہاں دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہن نہ تا ساڑیاں گلاں نہ کچھ ہونا تے نہ جناب عدنان بھائی دی تے جناب نہ انہاں دیاں گلاں نہ کچھ ہونا، ہونا اس نعرے دے نال ہی ہے، اس نعرے دے نال ہی ہر شے پٹی ہوئی پرا جانی تے اے نعرہ ہی لگنا تے ہر شے او سارا کچھ گھبران دے نو کہندے جدو اسی سب کچھ انہاں نو پیک کر دیندے ہاں ایک نعرہ لگدا تے ہر شے پٹی جاندی۔ بس تساں اس نعرے نو نہیں بھولنا۔ اے ایک منٹ بھائی، اے نعرہ تا سانو بابے ہوری دے کے اسے واسطے گئن کہ 3 واری لبیک ہے یا رسول اللہ، دنیا دے بھی حاضر، قبر وچ بھی حاضر، کل حشر والے دیہڑے بھی حاضر، اسی اس واسطے 3 واری لبیک کہندے ہاں۔ اور اے بس اتنا ہی مقصد ہے حضور نال محبت کرنی اور انے واہ کرنی، اور اے جناب حضور دی ناموس دا کام کرنا اور حضور دی ختم نبوت دا کام کرنا، اور سر جھکا کے کرنا، سر ڈا کے نہیں۔ امام الانبیاء دی سنت ہے یہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں تو انہوں دسیا اے نہیں کہ جناب سر کرنا اسی انج کر رہے ہیں، نا ساڑی کی اوقات ہے، ساڑی کی اوقات ہے اسی انج کر رہے ہیں۔ بابا جی نے تسی کدی نہیں سنے ہونا کہ میں کیتا، فرمایا نہیں میں کتا پاک رسول اللہ دا،
اور جھلے الدین بھی پڑھیا جناب, پڑھایا بھی صحیح جناب, عالم بھی بنائے, فاضل بھی بنائے جناب, شیخ الحدیث بھی بنے, صرف امام الصرف بھی بنے, امام النحو بھی بنے, سارا کچھ پڑھیا سارا کچھ جناب. پیر میل شاہ صاحب فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی, ایک نام سجن دا گا رہی, رگ رگ تے لولو ساہاں نال, دل لگیا بے پرواہاں نال. اے پھر گل ہو جائے گی بھئی سارا کچھ پڑھیا, عالم بھی ہوئے فاضل بھی ہوئے, گل اتھے تک نہیں پہنچی. جدو سارا کچھ پڑھ کے آکھے نا میں کتا پاک رسول اللہ دا, مالکاں چوک کے اگے کر دیتا. بس اے نہیں کدی کہنا جی اسی کر رہے ہیں, اسی این کر دیں گے, ساڑی کوئی بسات نہیں. اے میں سارے علماء سارے واسطے ساڑی بسات نہیں, اللہ ساڑے کو اپنے دین دا کم لے لوے. اے جی اڈے ساڑے کو جدو باری آ جائے گی ایتھے ممبر تے کھلو کے دلیری گلنا کرنا میں قائل نہیں, ایتھے تے میں سمجھان دا قائل ہاں. میں دیکھیا بھئی بڑے بڑے خطیب پھٹے نا ڈسک باندھ دینے سن, تے وہ موقع تے میں منہ چھپا کے انہوں نے نستے ہویا دیکھیا. اس واسطے میں ایتھے کھلو کے دلیری دا قائل نہیں ہاں, میں دلیری دا قائل ہے ماں جدو کڑیاں لگیاں ہوں تے کہن سامنے تختہ دارے, تے پھر آکھیے لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ. میں تو انہوں دستا بابا جی نے ایتھے بیٹھ کے گلاں کی تھی, قوم دی تربیت کی تھی. اے نہیں آکھا سی این کر دیں گے این کر دیں گے. فرمایا ہاں حضور دی محبت سینہ کھول کے بیان کریں گے, ساڑا سینہ حاضر جو مرضی کرو. لیکن جدو گل آ گئی فرمایا ہن تو انہوں لگتا مولی خادم نس جائے گا, نہیں نہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیح. ہاں دعوے نہیں کرنے, دعوے کرنے تو پھر انس بن نضر والے کرنے. غزوہ بدر جو پیچھے رہ گیا کسی وجہ تو پھر کہندے ہوندے سن یا اللہ تو ہی ویکھیں گا میں تیری راج کے میں لڑدا. او صحابہ سن وہی کر سکتے سن. او جناب انہاں دا پھر او جناب دعوے نہیں کرنے, کم کرنا. پھر کام اس طرح کرنا کہ کم کر کے جدو جناب نتیجہ نکلے تے روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیرہ. رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. با حضور نہ پیار وقت دسو جی, وقت کتنی قلت ہے. بس میں جی مکان لگا, علماء بیٹھے نا سا نماز پڑھنی اثر دی. بس میں تو انہوں ایک کہنے لگا حضور نال پیار کرنا تے انے واہ کرنا, ہاں انے واہ کرنا, اور اس طرح کرنا کہ جناب میرا ایک وجدان ہے. پہلے اسی کے فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. پہلے اسی کہ یا رسول اللہ قیامت والا دن آئے گا, حضور دی شان دیکھیں گے اور جناب کی منظر ہوئے گا. لیکن ہن تھوڑی جی عرض حضور دی بارگاہ تمنا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن جدو تسی شافی محشر بن کے آؤ گے, شاف محشر, اور حضور سارے موجود ہوں گے, سارے تواڈے جناب ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ. حضور جدو تشریف لے آؤ تو ایک باری فرما دیو او میرے خادم حسین نو لے کے آؤ جڑے میری عزت واسطے مار کھاندا رہا. جدو بابا جی ٹرن گے نا تے پیچھے اسی ہاتھ باندھ کے ٹر پاواں گے, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا قافلہ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے درو.